السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ یہ سرزمین امیٹھی شریف یہ میری اپنی تاریخ کا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ لکھنؤ جب میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے میں یہیں آیا، اور اس بات کے گواہ جناب سید ہاشمی صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں لکھنؤ کے کسی خطے کو نہیں جانتا، لیکن مجاہد سنیت اور شیر اہل سنت حضرت قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ سے ایک ملاقات ہوئی، اور ایک سبب بنا کہ میں یہاں حاضر ہوں، تو یہیں اس در پہ آیا، اور پھر اس کے بعد لکھنؤ شہر پہنچا، اور آج الحمدللہ لکھنؤ کا اکثر حصہ ہم سے متعارف ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال عرس پہ حاضر ہو جاؤں، کبھی یہ سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ قل شریف میں شرکت رہے، اور کبھی جلسے میں شرکت رہے۔ درسگاہی آدمی ہوں، پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہے، تو کوشش رہتی ہے کہ ٹائم بچ جائے تو اچھا، تاکہ جتنا ٹائم ہے زندگی کا سب پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے۔ آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے سوال یہ کہ کیا کچھ ایسے بھی دن ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں؟ اضافت تو تبھی صحیح ہوگی کہ کچھ اللہ کے نہ ہوں اور کچھ اللہ والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی، زمین و آسمان بنائے، فلک الافلاک جس کو محدد جہاد کہتے ہیں، اور اسی سے ٹائم اور اسپیس کو متعین کرتے ہیں حکماء اور عقلاء فلاسفہ۔ وہ فلک الافلاک بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق فرمایا، تو وہ زمین کا بھی خالق ہے اور زمان کا بھی خالق ہے، سارے دن اسی کے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کے دن کون سے ہیں کہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے دن ہیں وہی اللہ کے دن ہیں۔ وہ دن اللہ کے جو دن اللہ والوں کے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکایتاً ارشاد فرمایا، سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور ایک جگہ ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یعنی اس کا مطلب کہ ایک نبی جس دن پیدا ہوں اس دن کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جس دن وفات پائیں اس دن کا ذکر قرآن کریم نے کیا۔ تو اس کا مطلب ایک نبی کے تعلق سے کوئی دن متعین ہو جائے تو وہ دن قابل ذکر دن بن جاتا ہے۔ قرآن بھی اس دن اس نبی پر سلام بھیجتا ہے۔ یہی تو ایام اللہ ہے۔ آپ بتائیے قرآن پاک میں یہ ہے کہ نہیں کہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ وہ کیسے اللہ کی نشانی بن گئے جبکہ بغل میں خانہ کعبہ موجود ہے؟ جہاں کوئی مقدس گھر نہ ہو وہاں پہاڑ اور پہاڑیاں شعار بن جائیں، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جہاں خانہ کعبہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر، خانہ کعبہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں دو پہاڑیاں جو بغل میں خاموش پہاڑیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر میں سے شمار کیا۔ کیا ہسٹری ہے اس کی، کیا تاریخ ہے اس کی، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے شاعر میں استعمال کیا۔ بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے شیرخوار تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لا کر کے ان کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لا کے یہاں وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا اور چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ کا سینہ خشک ہو گیا، تو اب پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دوڑنے لگی، اور کچھ نظر نہ آیا تو صفا پہاڑی پر جا کے کھڑی ہو گئی کہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے دور دراز سے کہیں کوئی بندہ نظر آ جائے جس کے ساتھ پانی ہو۔ کوئی نظر نہ آیا تو پھر دوڑتے دوڑتے وہ دوسری پہاڑی مروہ پہ گئی کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ وہاں نظر آ جائے، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اب واپس لوٹی اور ماں کی مامتا ہے جس نے بے قرار کیا کہ میرا چھوٹا شیرخوار بچہ وہ پریشان ہے پیاس کی شدت سے، اس کی زبان باہر آ رہی ہے، چلو پھر چڑھتے ہیں صفا پر، ہو سکتا اب کوئی آ گیا۔ پھر چڑھ گئے صفا پہ، اور اس طرح سے کئی بار صفا پہ آنا اور مروہ پہ آنا جانا انہوں نے کیا۔ یہ قدم ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں کا قدم کوہ صفا پہ کیا پڑا، کوہ مروہ پہ کیا پڑا، اللہ نے اسے اپنے شاعر میں شمار کر لیا اور فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پتا چلا کہ اللہ کے محبوب بندے یا اللہ کی محبوب بندی کا جہاں قدم پڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانی بنا دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے شاعر میں شمار کر لے۔ سبحان اللہ۔
اب یہ دیکھیے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیرخوار بچے کے پانی کے لیے صفا پر جا رہی ہیں، مروہ پہ جا رہی ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں کیا ضرورت ہے کسی کو کہ جب حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے تو وہ بھی پہاڑ صفا پہ جائے اور پھر مروہ پہ جائے، صفا پہ جائے مروہ پہ جائے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا اسے بھی پیاس لگ گئی ہے؟ کیا اسے بھی پانی کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ کی ایک بندی نے جو قدم رکھا اور ایک نبی شہزادے کی پیاس بجھانے کے لیے بے قراری کی حالت میں اپنے قدم کبھی صفا پہ رکھا کبھی مروہ پہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تمہیں پیاس لگے نہ لگے، میری ایک بندی انہی پہاڑیوں کے درمیان چلا پھرا کرتی تھی، تمہیں بھی چلنا پھرنا پڑے گا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اس میں ان کی تمام اداؤں کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا سے اتر کر کے مروے کی طرف جاتی تو بیچ میں ذرا نشیبی حصہ تھا، زمین ذرا نیچلی تھی۔ جب وہاں پہنچتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے شہزادے نظر نہیں آتے تھے، باقی سارے راستے میں وہ دیکھتے جاتی تھی شہزادے کو۔ جب وہ نشیبی علاقے میں پہنچتی تو شہزادے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، بڑی تیزی کے ساتھ اتنا ایریا کراس کرتی تھی۔ جتنے ایریے میں ان کا پورا وجود شہزادے سے اوجھل ہو جاتا تو اتنے ایریے کو دوڑ کر کے کراس کرتی تھی کہ جلد میرا ہونہار اور میرا نونہال میری نگاہوں میں آ جائے۔ یہ بے قراری کی حالت میں نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ تھوڑی دور تیز چلا کرتی تھی۔ آج ضرورت اگرچہ نہیں ہے مگر پوری امت کو یہ حکم ہے کہ اتنے ایریے میں بے قراری کی حالت میں میری ایک بندی تیز چلیے، تم کو بھی تیز چلنا پڑے گا۔ آج میلین اخضرین میں کیوں تیز چل رہے ہیں؟ اور کمال یہ ہے کہ ایک خاتون تیز چلی تھی، خواتین کو منع کیا گیا۔ کون کی تیز چلی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مردوں کے لیے۔ تو یہ ایک میری بندی، پیاری بندی، اس سے حالت اضطرار میں، بے چینی میں ماں کی مامتا جب جوش میں آئی، اس جوش میں یہ عمل سرزد ہوا۔ قیامت تک اسے یادگار رکھا جائے گا، قیامت تک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں بھی تیز تیز چلنا ہے۔ آج حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں تو وقوف عرفہ سے جب وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، وقوف مزدلفہ سے جب مینا کو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کنکریاں مارتے ہیں۔ 7 کنکریاں لے کے جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، بڑے والے شیطان، چھوٹے والے شیطان اور پچھلے والے شیطان، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، 3 شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اور جب تک یہ کنکریاں آپ نہیں ماریں گے آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، یہ واجبات سے ہے۔ اور ہم نے نہیں سنا کہ اسلامی تعلیمات میں کبھی پوری زندگی کبھی بھی یہ کہا گیا ہو کہ تم پتھر چلاؤ، تم کنکر مارو، تم اٹھا کے ڈیلا مارو، کہیں پہ اسلامی تعلیمات میں یہ حصہ نہیں ہے۔ مگر کیا ہوا؟ یہ جناب لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے، پاسپورٹ بنا کر کے، کئی لاکھ خرچ کر کے، ہوائی جہاز سے سوار ہو کر کے لوگ جاتے ہیں کنکری مارنے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا کنکری مارنے وہاں جا رہے ہو؟ کیا یہاں شیطان کم ہے؟ کیا یہاں شیطان نہیں ہے کہ یہاں جا کر کے اتنے ہر طرف شیطان اہلے گہلے پھر رہے، یہیں کنکری مار لو؟ پتھر چلانے، کنکری مارنے وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اور یہ کون سا عبادت کا عمل ہے، کون سی اطاعت ہے کہ کنکری مارو رب کو راضی کر لو، کنکری مارو ثواب ملے؟
پتھر چلاؤ ثواب ملے. ہمیں کہیں کسی جہت سے یہ کار عبادت سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ حج کے موقع پر حکم دے دیا گیا کہ تمہیں کنکری مارنا پڑے گا. بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے کوئی عمل اگر سرزد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم اپنے بندے کو دے دیتا ہے, تمام امتی کو دیتا ہے کہ تمہیں قیامت تک یہ کرنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ لے کے چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں لے کے چلے. تو شیطان آیا, آ کر کے حضرت ہاجرہ کو بہکانے لگا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے شہزادے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو شیطان نے بہکاتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے ایسا ان کو کہا ہے. تو حضرت ہاجرہ نے جیسے یہ سنا, رب کے حکم کا ریفرنس سنا, فوراً کہا اگر وہ اس لیے ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے رب نے کہا تو میں اجازت دیتی ہوں, مجھے آبجیکشن کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس طرح سے اور پھر آگے بڑھا, دیکھا کہ حضرت ہاجرہ پہ داؤ نہ چلا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا, ان کو بہکانے لگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے دھتکار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا, انہیں بہکانے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دھتکار دیا. یہ تینوں رجم اور تینوں دھتکار وہی جمر اولا اور جمر عقبہ اور جمر وسطیٰ پہ پڑی تھی. قیامت تک کے لیے اس یادگار کو باقی رکھا گیا. انہی تینوں مقام پر شیطان تین عظیم برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بہکانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے دھتکارا تھا قیامت تک تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہو, مارتے رہو, مارتے رہو تاکہ یادگار بنے. کیا کس نے ریکارڈ کیا کہ آج بھی وہاں شیطان موجود ہے؟ وہ جو بڑا بڑا پلر ہے لوگ کہتے وہی شیطان ہے. ارے وہ پلر ہے, وہ شیطان تھوڑی ہے. ہاں وہ اسپیس, وہ جگہ وہ ہے جہاں شیطان نے آ کر کے بہکانے کی کوشش کی تھی. تو اب اس عمل کو اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ قیامت تک ہم شیطان کو دھتکارتے رہیں, اس کو مارتے رہیں, اس کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں. یہ ہیں اللہ کے ایام. اور جناب اگر آپ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں رمضان میں تو رمضان میں بھی 10-20 کنکری مار کے آئیے. کوئی مفتی اجازت نہیں دے گا کہ جائیے جناب وہیں جمرات میں جائیے 2-4 کنکری مار کے آئیے. نہیں, کنکری مارنا اور پتھر مارنا کارے ثواب ہے ہی نہیں. وہ اگر حکم ہے تو صرف حجاج کرام کے لیے, اور اگر حکم ہے تو صرف 10ویں 12ویں 11ویں 12ویں 13ویں کو بس. لہذا عمرہ کرنے گئے رمضان میں اور کنکری مارنے لگ گئے, کوئی ثواب نہیں ملنے والا, اس لیے کہ ان ایام میں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. جن ایام میں یہ واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا شعار قرار دے دیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم کنکری مارا کرو, مار مار کے اس نشانی کو باقی رکھو. ہم تو خوش ہیں کہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہودی بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کرسچنز بھی, لیکن یہ نشانی ہم کو دی گئی. ان کی یادگار قائم کرنے کا حکم کس کو دیا گیا؟ ہم کو دیا گیا. اب کنکری مارو. تو یہ وہ امور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کوئی ادا پسند فرماتا ہے تو اس کی یادگار قائم کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ایسا کرو, ایسا کرو. آپ کو پتا ہے اور اچھی طرح آپ جانتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, لیکن 10-20 سال میں لوگ بھول جاتے ہیں, 50 سال میں بھول گئے, 100 سال میں. معمولی واقعات نہیں ہوئے دنیا میں, بڑے بڑے واقعات, لیکن چونکہ اس کی یادگار قائم نہیں کی گئی, ختم. کوئی ریکارڈ باقی نہیں.
مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی ایک ایک ادا کو سلامت رکھتا ہے، ایک ایک ادا کو. اور وہ صرف وہ ادائیں نہیں جو ادائیں ایک نبی، ایک رسول یا کسی ولی کی ادا یا ان کا عمل حالت اختیار میں قصد اور ارادے اور نیت کے ساتھ، بلکہ اگر اضطرار کے ساتھ اور بے اختیاری طور پر کوئی ادا سرزد ہو جائے، کوئی عمل سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی باقی رکھتا ہے. کتنی مثالیں اس کی موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے. اب یہی جانور ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ پورے سال پوری زندگی کبھی بھی کوئی جانور ذبح کرنا عبادت نہیں ہے، کبھی بھی عبادت نہیں ہے. جائز ضرور ہے، آپ کو اور ہمارے لیے گوشت کی ضرورت ہے، جانور لے کے آؤ، اگر حلال جانور ہے اللہ کا نام پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح کر لو، حلال ہو گیا. لیکن یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اگر ہے تو صرف 3 دن، سال کے 3 دن. کب؟ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں. فرمایا خون جو ان 3 دنوں میں بہایا جاتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. اور ان حدیثوں میں جو خون بولا جا رہا ہے اس خون سے انسانوں کا خون مراد نہیں ہے، وہ قربانی کے جانور کا خون. تو جو چیز عبادت نہیں ہے وہ ان 3 دنوں میں عبادت بن رہی ہے. اور اس کا پروف یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی نے قربانی مس کر دی، 10 کو نہیں کر سکا، سوچا 11 کو کر لوں گا، 11 کو نہیں کر سکا، سوچا کو 12 کو کر لوں گا، اور 12 کا دن بھی گزر گیا. اب علماء سے جا کے پوچھیں کہ جو عبادت چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ علماء سے پوچھئے. نماز چھوٹ جائے قضا کریں گے، روزہ چھوٹ جائے قضا کریں گے، احرام باندھ لیا تو عمرہ نہیں کر سکے قضا کریں گے، زکوٰۃ چھوٹ گئی قضا کریں گے، زکوٰۃ دینی ہوگی، صدقہ فطر چھوٹ گیا دینا پڑے گا، قربانی چھوٹ گئی. کوئی نہیں کہے گا جناب کہ 14 کو کر لو قضا، 15 کو کر لو یا اگلے سال انہی دنوں میں کر لو. نہیں، چھوٹ گئی چھوٹ گئی. اب اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب خبردار اس جانور کے گلے پر چھری چلائی، اب عبادت نہیں ہے، وہ عبادت انہی دنوں میں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا کے لیے لے کے چلے تھے، وہ یہی ایام تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دانست میں اپنے علم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری انہوں نے چلا دی تھی. اللہ نے جبریل امین کو بڑی تیزی کے ساتھ جنتی میں ڈالے کے بھیجا، وہ چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹائیں، جنتی میڈا رکھ دیا، چھری جنتی میڈے پہ چل گئی. یہ ہوا کب تھا؟ انہی دنوں میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. قرآن پاک نے فرمایا نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ذبح عظیم دے دیا اور اس یادگار کو باقی رکھا آنے والی قوموں میں. اب ذرا یہ بھی نوٹس کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یادگار کو باقی رکھا آنے والی قوموں میں. تو کون سی قوم ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ کرسچن جو ہے وہ سلاٹر کرتے ہوں ان ایام میں جی، اور اس یادگار میں نصرانی جو ہے قربانی کرتے ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ یہودی ان دنوں میں قربانی کرتے ہوں، لیکن سبحان اللہ دنیا کا کہ گوشے گوشے میں مسلمان ان دنوں میں قربانی کرتے ہیں. ان دنوں میں چاہے وہ شہر میں رہے، دیہات میں رہے، ہندوستان میں رہے یا جہاں بھی رہے، دارالاسلام میں ہو، دارالحرب میں ہو، کہیں پہ ہو، شرق میں ہو یا غرب میں ہو، دنیا کے ہر شہر میں
مسلمان بستے ہیں، ہر جگہ قربانی کس لیے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو باقی رکھنے کے لیے۔ یہ ہیں اللہ کے وہ ایام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اگر یہ قربانی باقی نہیں رہتی جی، اگر یہ قربانی باقی نہیں رہتی، مسلمانوں نے حج باقی نہیں رکھا ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون کون سی بات ریکارڈ میں رہتی جی؟ کتنے انبیاء کرام آئے، صرف 25-26 کے ہی تو نام موجود ہیں، اور ذکر موجود ہے تو ذرا اور تعداد بڑھا دیجئے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ، مگر ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے۔ کیا 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 وہ بھی ریکارڈ نہیں، کیا کیا قربانیاں وہ بھی ریکارڈ نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی امت نے جن جن اداؤں کو باقی رکھا اس کا ریکارڈ، جن جن اداؤں کو اپنایا اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی ادائیں مسلمانوں نے محفوظ کر لی، وہ ساری ابھی تک ریکارڈ میں موجود ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کو یاد کرنا۔ اب میں نے شروع یہیں سے کیا تھا، حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند صحابہ گئے اور تابعین کہنے لگے کہ قرآن پاک میں تو یہ لکھا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہ جو انداز ہے بیان کا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کی حرج نہیں کہ دونوں کا کی سعی کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی آپشنل ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں سے دفع حرج کی بات کہی ہے، حرج نہیں ہے، جو چیز جائز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حرج نہیں، کر لو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ مسلمان کہتے ہیں اور ہماری شریعت کا حصہ ہے کہ نہیں، آپشنل نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی پڑے گی۔ اگر عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ آپ کا صحیح پر مکمل ہوگا، حج کرتے ہیں تو حج بھی آپ کا حج صحیح پر مکمل ہوگا، حج صحیح کرنا واجب ہے۔ تو یہ کیوں ہے فلا جناح علیہ؟ تو حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ صفا پر ایک بت رکھا گیا تھا زمانے جاہلیت میں، اور مروہ پر بھی ایک بت رکھا گیا تھا زمانے جاہلیت میں۔ ایک بت کا نام تھا اساف اور ایک بت کا نام تھا نائلہ۔ اساف اور نائلہ یہ مشرکین خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے باہر حدود حرم میں بھی جگہ جگہ بت رکھے تھے، اور اسی طرح کوہ صفا پر بھی بت رکھا اور کوہ مروہ پر بھی بت رکھا، اور جا کے بتوں کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے جب طواف کا حکم آیا تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ کیا طواف کرنا درست ہو سکتا ہے، جبکہ صفا اور مروہ کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہاں پر بھی بت اور یہاں پر بھی بت، اور وہاں کا طواف مشرکین کرتے تھے، یہاں کا طواف بھی مشرکین کرتے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لوگوں نے حرج سمجھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کوئی حرج نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوہ صفا کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہاں بت تھا، کوہ مروہ کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہاں بت تھا، مگر پھر بھی وہی بت والا پہاڑ، وہی بت والی پہاڑی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ رہا کرے بتوں کا مکان، رہا کرے وہاں بت، مگر جب اللہ کی ایک محبوب بندی کا قدم پہنچ گیا تو اب وہ ریکارڈ مٹ گیا کہ وہاں پہ بت ہوا کرتا تھا۔ اب اس کی قسمت میں یہ ہے کہ وہاں بت نہیں بلکہ اللہ کی ایک بندی کا قدم۔ اب وہ بتوں کے نام سے نہیں جانا جائے گا صفا و مروہ، اب وہ جانا جائے گا تو حضرت ہاجرہ کے قدموں کے ذریعے جانا جائے گا۔ اب قیامت تک لوگ اسے اس صفا و مروہ کو اللہ کی نشانی قرار دیں۔ تو ہم لوگ
حضرت بندگی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس میں حاضر ہوئے نا، یہ بھی اللہ کے ولیوں میں ایک بہت بڑے ولی ہیں۔ یہی مقصود ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کی یاد منانے سے، کہ جو ان کے ایام ہیں وہی اللہ کے ایام ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی فضل فرماتا ان ایام میں۔ یہاں کئی سو سال سے عرس ہو رہا ہے، ان کا فیض کوئی تازہ فیض نہیں ہے جو اب بٹ رہا ہے، سینکڑوں سال سے یہ فیض بٹ رہا ہے، لکھنؤ نہیں بلکہ دور دراز تک بٹتا رہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے نئے نئے عرس ہونے لگ گئے کہ پھر کچھ بڑے بڑے عرس پرانے ہو جاتے ہیں، اور جس نئے عرس کی مارکیٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور جس نئے عرس کو جدید انداز میں لانچ کیا جاتا ہے وہ ہائی فائی ہو جاتا ہے۔ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، تو اس لیے یہ مت سوچئے گا کہ یہاں چھوٹی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس قسم کا لوگ عرس پسند کرتے ہیں اسی طرح کا عرس کریں گے تبھی بھیڑ ہوتی ہے۔ مولانا اسرار صاحب کی پوری تقریری اسی ٹاپک پہ تھی، لوگوں کا پسندیدہ عرس۔ اب حضرت قمر غنی عثمانی کے میدان میں آنے کے بعد وہ خرافات نہیں چلیں گے، لوگوں کی تعداد بڑھے یا گھٹے، جب سے یہ آئے ہیں منظر عام تو اب سارے حالات بدل گئے، سارے حالات بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اس خطے پر۔ ایک کرم، بہت بڑا کرم تو یہ ہوا کہ حضرت بندگی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر آئے، اور ان کے خانوادے میں ایک سے ایک اولیاء کرام پیدا ہوئے۔ لیکن اس دور اخیر میں ایک بہت بڑا کرم اللہ کا یہ ہوا کہ اس خانوادے میں حضرت قمر غنی عثمانی اور حضرت علامہ معز الدین عثمانی پیدا ہوئے۔ یہ لوگ حالات کی رو میں بہنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ حالات کو اپنے اسلامی تقاضوں کے مطابق بنانے والے میں جو بھی خرافات اور خلاف شرع امور انجام دیے جا رہے تھے یا دیے جاتے ہیں، ان دونوں نے اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس پر بند باندھا، چاہے تعداد کم ہو چاہے زیادہ، یہ نہیں دیکھا۔ اور الحمدللہ اس کی برکتیں اب نظر آ رہی ہیں کہ اب یہاں پر علماء بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ خطابات ہو رہے ہیں، اور یہاں پر مدرسہ بھی چل رہا ہے، لڑکوں کا مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ۔ اور آج عالم یہ ہے کہ ہندوستان کا ہر شہر حضرت قمر غنی عثمانی کو جاننے لگ گیا۔ اب اس خانوادے کا فیض ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ چکا۔ وہ تو حالات ایسے ہیں کہ مجاہد سنیت کو لوگوں نے قید کر لیا ہے۔ ہاں، اگر قید نہ کیا ہوتا تو آج رنگ دکھتا، ہاں آج نظر آتا کہ یہ فیضان کہاں کہاں تک پہنچا۔ اور انشاءاللہ ہماری دعائیں اس مرد مجاہد کے ساتھ ہیں، ہم مسلسل ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد سلامتی سے واپس لائے۔ وہ دن آئے گا جب ان کے ذریعے حضرت بندگی میاں کا فیضان ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلے گا۔ اور حضرت علامہ معز الدین عثمانی تو الحمدللہ موجود ہے یہاں پہ، ان کا فیض بھی جاری ہے۔ اتنا کام بڑھ گیا اس مشن میں کہ اب حضرت اکیلے سنبھال رہے ہیں، ایک آدمی کیا کرے کیا نہ کرے، سارے کام دیکھنا ہے تو یہ سارے کام سنبھال بھی رہا۔ اور اس انداز میں نہیں کہ جناب میلے ٹھیلے کو ہی پروموٹ کرنا، قوالی کو پروموٹ نہیں، دینی تعلیم، شریعت کی تعلیم، عربی علوم، دینی علوم، لڑکوں کا مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ، اہل سنت، امام اہل سنت حضور اعلی حضرت کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کے نظریات کی ترویج و اشاعت، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جناب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی اور لوگ جلدی آ کر کے سپورٹ نہیں کرتے۔ ہاں لیکن پھر بھی اصل میں یہ دین حق یہی ہے
اور اب ان دونوں بھائیوں کے ذریعے حضرت شاہ بندگی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے پلیٹ فارم سے دین حق اور سچے دین اور سچے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت اور ترویج کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ برکات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہماری دعائیں ان حضرات کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بارگاہ کو اور عظیم فیض رسانی کا ذریعہ بنائے اور حضرت علامہ معز الدین عثمانی صاحب قبلہ کے بازوؤں کو مستحکم فرمائے، مضبوط فرمائے، اور حضرت قمر غنی عثمانی کو اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد اپنے کرم سے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رہائی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔